پڑھتی تھی۔ وہ پہلی سے لے کر 8ویں تک ایک ہی اسکول میں ایک ساتھ پڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ اسکول آتی اور جاتی تھی، ان کے گھر بھی ایک ہی محلے میں تھے اور وہ ایک دوسرے کی بہت پکی دوستیں تھیں۔ فروا کے والد صاحب ایک کلرک تھے اور ندا کے والد ورک شاپ پہ گاڑیوں کی مرمت کرتے تھے۔ ندا کے والد صبح 10 بجے نکل جاتے اور رات میں 8 بجے تھکے ہارے واپس آتے۔ ندا کے والد آتے ہی صحن میں لگے نل کے نیچے اپنے گریس سے سنے ہوئے کالے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتے۔ اگر پانی نہ آتا تو وہ ندا کو آواز لگاتے کہ ندا بیٹا لوٹے میں پانی لیتی ہوئی آنا، تو ندا لوٹے میں پانی لے کر جاتی اور اپنے ابو کے ہاتھ دھلواتی۔ وہ گریس کی وجہ سے بے انتہا کالے ہو جاتے ہیں کہ ابو مشکل سے وہ گریس والے ہاتھ دھو پا رہے ہیں۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا کہ کاش کہ میرے ابو پڑھے لکھے ہوتے تو بھی کسی ادارے میں کلرک ہوتے اور ان کے ہاتھ سفید اور صاف ستھرے ہوتے، ان کو اتنی مشقت نہ کرنی پڑتی۔ ندا کے ابو اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اسے اس کے پسند کی ہر چیز لا کر دیتے تھے اور صبح کو اسکول جانے سے پہلے اس کو 10 روپیہ جیب خرچ بھی دیتے تھے۔ ندا کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ فروا جیب خرچ کے لیے زیادہ پیسے لے کر آتی ہے، اس کے پاس روز کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ اور ایک دن ندا نے فروا کو دیکھا کہ وہ ایک نیا بیگ اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ بیگ بہت خوبصورت تھا۔ ندا نے اس سے پوچھا کہ یہ نیا بیگ تم لے کر آئی ہو؟ تو فروا نے کہا ہاں، مجھے میرے ابو نے ایک اسٹور سے دلایا ہے۔ ندا نے اس کی زپ کھول کے اس کے اندر دیکھا تو اسکیل، جیومیٹری، پینسل، ربڑ رکھنے کی الگ جیب تھی اور لنچ باکس رکھنے کی الگ جگہ تھی، جبکہ اس بیگ کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے، اس کو اٹھانے کے بجائے گھسیٹا جاتا تھا۔ ندا نے بڑی بے چینی سے فروا سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ فروا نے بہت ہی اکڑ کر اور مسکراتے ہوئے بولا کہ بہت مہنگا ہے، تم نہیں خرید سکو گی۔ تو ندا نے بڑی بے چینی سے پوچھا کہ پھر بھی کتنے کا ہے؟ تو فروا نے کہا 1000 کا۔ ندا اسکول سے گھر واپس آئی تو بہت خاموش تھی۔ اس کی امی نے پوچھا تو اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ رات کو جب اس کے ابو لوٹے تو اس نے بڑے ہی لاڈ سے ابو سے پوچھا کہ ابو، آپ کیا مجھے اسکول کے لیے پہیوں والا بیگ دلا دیں گے؟ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، میں نے ایسا بیگ فروا کے پاس دیکھا تھا۔ اس کے ابو سوچتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر بولتے ہیں کہ بیٹا اچھا ٹھیک ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کتنے کا ہوگا؟ تو ندا نے بتایا کہ وہ پہیوں والا بیگ 1000 کا ملتا ہے۔ بیٹی، میں تمہیں اتنا مہنگا بیگ خرید کر نہیں دے سکتا۔ تو ندا کا منہ اتر جاتا ہے۔ اس کی امی اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا اگر 1000 کا بیگ تم خرید کر دے دیا تو بیٹا ہم باقی بچوں کو پڑھائی کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ 1000 میں ہمارے گھر میں کچھ دن کھانا بن جائے گا۔ ہم کوئی امیر لوگ نہیں ہیں بیٹا کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی مہنگی مہنگی چیزیں دلا سکیں۔ تو ندا کہتی ہے کہ فروا کے والد بھی تو کوئی اتنے بڑے آفیسر نہیں ہیں نا، انہوں نے بھی تو پیسے بچا بچا کے اپنی بیٹی کو بیگ دلا ہی دیا ہے نا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رو پڑی اور کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ اپنے بستر میں لیٹی روتی رہی۔ 8ویں کے امتحانات ہو چکے تھے اور ندا اور فروا کا رزلٹ آ گیا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھی۔ جب وہ پہلے دن 9ویں جماعت میں آ کر بیٹھی تو ندا نے دیکھا کہ فروا نے اپنے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت گھڑی پہن رکھی ہے۔ اس نے فروا کی کلائی پکڑ کر گھڑی دیکھنا چاہی تو فروا نے کہا پورے 1500 کی ہے۔ میرے امی ابو نے مجھے پاس ہونے کی خوشی میں انعام کے طور پر یہ گھڑی مجھے دی ہے۔ ندا اس گھڑی کو دیکھتی ہے تو اس میں ہندسوں کی جگہ نگینے جھلملا رہے ہوتے ہیں
اور اس کی چین بھی سنہری ہوتی ہے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر وہ گھڑی جگمگانے لگتی ہے۔ سارا دن وہ گھڑی ندا کی نظروں کے آگے جھلملاتی رہی، اور جب اس کے ابو آئے تو ندا نے سوچا کہ میں کس طرح سے ابو سے بات کروں۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو اس کے ابو نے پوچھا کہ بیٹا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو ندا نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ ابو، میں 8ویں جماعت میں پاس ہوئی، آپ نے اس خوشی میں کیا کیا؟ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا، ہم نے اپنے محلے میں لڈو بانٹے، تم خود ہی تو ہمسایوں کو لڈو دینے گئی تھی۔ تو ندا کہتی ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے مجھے اس خوشی میں کیا دیا؟ تو اس کے والد بولتے ہیں کہ بیٹا، ہم نے تمہیں 9ویں جماعت کا یونیفارم، کتابیں اور جیومیٹری باکس بھی دلایا ہے، اور ایک اچھا سا پین بھی تو دلایا ہے۔ تو ندا کہتی ہے بس؟ فروا کے ابو نے اسے ایک بہت خوبصورت گھڑی لے کر دی ہے، مجھے بھی بالکل ایسی گھڑی چاہیے۔ تو اس کی امی بولتی ہیں کہ بیٹا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی نئی کتابیں اور یونیفارم بنوایا ہے تمہارے ابو نے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ندا بولتی ہے کیونکہ ہم غریب ہیں نا، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ چند مہینے گزرتے ہیں کہ فروا اور ندا اسکول کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو فروا ندا سے کہتی ہے کہ یار، کل میں تمہارے ساتھ اسکول نہیں جا سکوں گی۔ تو ندا حیرت سے پوچھتی ہے کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ابو نے میرے بھائی کو ایک نئی موٹر سائیکل لا کے دی ہے، اب میرے بھائی مجھے اس موٹر سائیکل پہ روزانہ اسکول چھوڑنے جائیں گے اور لینے بھی آئیں گے۔ فروا کی یہ بات سن کر ندا کو بہت دکھ ہوا۔ اگرچہ اس کا اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس کو اکیلے آنے جانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ جب وہ فروا کے ساتھ آتی تھی تو باتیں کرنے میں وقت اور راستہ کس طرح کٹ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر وہ گھر آ گئی، اور گھر آتے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس نے بڑے ہی لاڈ سے ابو سے پوچھا۔ تو ابو نے کہا بہت ہی زیادہ۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، ابو، فروا کے ابو نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل دلائی ہے، تو فروا انہی کے ساتھ اسکول میں آتی اور جاتی ہے، مجھے اکیلے جانا پڑتا ہے اور میں تھک بھی جاتی ہوں۔ تو اس کے ابو نے کہا تو ندا نے کہا کہ پھر آپ کی کمیٹی نکلنے والی ہے نا، تو آپ اس سے موٹر سائیکل خرید لیں اور مجھے اس پر اسکول چھوڑ کر آیا کریں۔ تو اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا، برسات میں ہمارے گھر کا ایک کمرہ گر گیا ہے، مجھے اس کمیٹی سے وہ کمرہ بنوانا ہے، میں موٹر سائیکل کیسے خرید سکتا ہوں؟ اس کی امی کہتی ہیں کہ اگر تمہیں اسکول آنے جانے میں پریشانی ہے تو میں ہی تمہیں لے جایا کروں گی، اور میں ہی تمہیں چھوڑ کر آیا کروں گی، اور میں ہی تمہیں لینے بھی آیا کروں گی۔ تو ندا اداس ہو جاتی ہے۔ دن بدن اپنی غربت کا احساس اس کے دل میں گھر کرتا جاتا ہے، اور اپنی خواہشوں کو دباتے دباتے کچھ عرصہ اور گزر جاتا ہے۔ اپنی غربت کا احساس ندا کے دل میں رچ بس جاتا ہے۔ کئی دنوں سے فروا اسکول نہیں آ رہی ہوتی تو ندا کو فکر ہونے لگتی ہے۔ اس کی کلاس کی شہلا اور مریم بات کرتی ہیں آپس میں، تو ندا ان کی باتیں سن لیتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا تم نے سنا ہے کہ فروا کے والد رشوت لیا کرتے تھے اور رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، اسی لیے نوکری سے نکال دیے گئے؟ تو دوسری لڑکی کہتی ہے کہ ہاں، میرے بھیا بھی کہہ رہے تھے کہ وہ رشوت لیتے تھے اور رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، ان کو سزا ملی۔ تو پھر شہلا کہتی ہے کہ فروا کے گھر والے بہت پریشان ہیں، اور
فروا اپنے والد کی اس حرکت کی وجہ سے بڑی شرمندہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس اسکول میں نہیں پڑھوں گی، کسی اور جگہ داخلہ لوں گی۔ ندا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور جب وہ گھر آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ امی، یہ لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا، جو لوگ خود لالچی ہوتے ہیں یا اپنی آمدنی سے بڑھ کر اپنے بچوں کی خواہشوں اور فرمائشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس چکر میں وہ حرام کی کمائی بھی گھر لاتے ہیں، وقتی طور پر تو وہ عیش و آرام اور آسائشیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ دنیا میں بھی تکلیف، رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتے ہیں کبھی، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ تو ندا بولتی ہے کہ شکر ہے امی، ہمارے ابو ایسا کوئی برا کام نہیں کرتے۔ تو امی کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا، تمہارے والد محنت کش ہیں اور محنت میں عظمت ہے۔ حلال کمائی کمانے والا ہمیشہ سکون سے رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ندا بولتی ہے کہ امی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کالا دھندا کالا دھن۔ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا، کالا دھندا ناجائز کام کو کہتے ہیں اور کالا دھن حرام کے پیسے کو کہتے ہیں۔ شام کو جب ندا کے والد گھر لوٹے تو سیدھے صحن میں لگے نلکے کے پاس آ کر ندا کو آواز دینے لگے کہ بیٹا، لوٹے میں پانی لیتی ہوئی آنا، نلکے میں پانی نہیں ہے۔ تو ندا لوٹے میں پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابو کا ہاتھ دھلوانے کے لیے۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں بیٹا، ذرا اور پانی لے کر آؤ، آج تو ہاتھ بہت زیادہ کالے ہو گئے۔ تو ندا کہتی ہے کہ ابو، کالے ہاتھ تو کالا دھن اور ناجائز کام کرنے والوں کے ہوتے ہیں، اگر آپ تو حلال کی کمائی کماتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ کالے ہو بھی گئے تو پھر بھی یہ سفید ہی ہیں۔ اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج تو میری بیٹی بڑی سیانی ہو گئی، بہت ہی سمجھداروں والی باتیں کر رہی ہے، اور مسکراتے ہوئے ندا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔